السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، دسمبر کے لیے جو پیوٹ ہے وہ ہے 42,400. میں نے اپنے ٹویٹ میں پہلے ہی دن یہ پیوٹ بتا دیا تھا، لیکن یہ کہ ویڈیو بنانے کا موقع نہیں ملا، اور کوئی خاص ایسی چیزیں ابھی ہے بھی نہیں مارکیٹ میں. جیسا کہ بازار کا بیہیویئر بھی نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ میں اب سناٹا ہے، اور اب جو بھی پوائنٹس پلس یا مائنس بیسکلی ہو رہے ہیں وہ بس انڈیویجول ایک دو آئٹم کوئی بھی اگر چل جائیں، بس ان کا ویٹیج جو ہے وہ ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہی آئٹم نیچے آ جائیں تو وہ نیگیٹو سائڈ پہ ریفلیکشن شروع ہو جاتی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال سے آئی ایم ایف آ رہا ہے، آئی ایم ایف نہیں آ رہا، اور پھر اسی کے بیچ میں رجیم چینج، پھر پولیٹیکل نوائس اتنی زیادہ ملک میں رہی ہے کہ آج کی تاریخ تک جا کے آپ نے دیکھا کہ لانگ مارچ اور پھر پھڈا مارچ اور فلانا ڈمکانا گولیاں چل گئیں. اس کے بعد اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی، اور اب کل رات تک یہ خبریں تھیں کہ اب اسمبلیاں بھی ڈیزالو ہونے گی. بس باتیں ہی ہیں. فی الحال سیاسی کام تمام پارٹیوں کے ماشاءاللہ پورے چل رہے ہیں، اور پوری قوم ماشاءاللہ زبردست طریقے سے سیاست میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. دیکھیں، ملک رہے نہ رہے، سیاسی پارٹیاں رہنی چاہیے، اور ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ رہنے چاہیے. ملک کی خیر ہے، ملک کے ساتھ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیونکہ اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کی ایک طاقت ہے یہ کہ جو کچھ اب ہم ایک عوام پہ جو چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں، یہ پہلے اتنی کھل کے سامنے نہیں آتی تھیں کہ کون سی طاقتوں نے کس کو کب بٹھایا، کس کو کب ہٹایا. تو میں تو اب پچھلے 10-15 دن میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس حساب سے تو یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ ان پولیٹیشنز کو برا کہا جائے یا ان کو چلانے والوں کو کہا جائے. مارکیٹ بہتری کی طرف آنا شروع ہوتی ہے. پچھلے 5 مہینے سے مارکیٹ بار بار لیولز کراس کرتی ہے، مارکیٹ انڈیکیٹ کرتی ہے، مارکیٹ انتظار کرتی ہے ان لیولز کو کراس کر کے، لیکن ہمارے ہاں سے ڈیسیجن میکنگ نہیں ہے. سیاست کے اوپر سارا فوکس ہے. اکانومی کو ابھی بھی کوئی نہیں دیکھ رہا. جیسے تیسے کر کے یہ $1 ارب کی سکوک کی پیمنٹ ہو گئی، لیکن کوئی بہت بڑا تیر نہیں مار لیا. ابھی ہمیں انتظار کرنا ہے کہ ابھی ویکینڈ پہ جو فائنانس منسٹر نے ٹی وی پہ انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ $3 ارب ایک فرینڈ کنٹری سے ہمیں ملنے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے ریزرو 9 سوا 9 ہو جائیں گے. ابھی جو ریزرو کی پوزیشن ہے اس حساب سے، لیکن جب سے یہ رجیم چینج ہوئی تب سے ہم نے اب تک کیا کھویا کیا پایا، اس کو اگر میں ایک فگر میں آپ کو بتاؤں تو یوں سمجھ لیں کہ اسٹیٹ بینک کے ریزروز رمضان سے لے کے آج کی تاریخ تک $11.8 بلین سے کم ہو گئے. اس کا ریزن یہی تھا کہ مختلف پیمنٹس ہوتی چلی گئیں، ٹھیک ہے، اور نئے پیسوں کا انتظام نہیں کیا گیا. نئے پیسوں کا انتظام کیسے ہوگا کہ جب میرے حساب سے ملک کو کوئی بھی نہیں چلا رہا، سب اپنی اپنی پارٹیاں چلا رہے ہیں اور اپنے اپنے ووٹ بینک کو سنبھالنے میں لگے ہوئے ہیں. دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں. اس پولیٹیکل انسرٹینٹی کا کسی بھی سیاسی پارٹی کو کچھ حاصل بھی نہیں ہوا، اور نقصان ملک کو تقریباً 11.5-12 ارب ڈالر کا اس وقت تک ہو چکا. کچھ ٹائم پہلے مارکیٹ نے ریباؤنڈ کرنا شروع کیا تھا، مارکیٹ میں کچھ نیا پیسہ آنا دوبارہ شروع ہوا تھا. $28 ارب سے کیپٹلائزیشن آپ کی $31 ارب تک آ گئی تھی. اب پھر 30 اور $30 ارب کے آس پاس مارکیٹ کیپ دوبارہ چلا گیا. اس کی ریزن ایسی بات ہے کہ اب مارکیٹ ریئیکٹ کرے گی. انویسٹر جو بھی بچا کچھ اب انویسٹر ہے مارکیٹ میں وہ ریئیکٹ تو کرے گا، کیونکہ وہ ایک فرسٹریشن والا معاملہ ہو چکا ہے کہ اتنی زیادہ پولیٹیکل جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہیں ملک کے اندر، اور وہ بھی نیگیٹو، کہ اور کوئی چیز کسی کو نہیں دکھ رہی. اور بات یہ ہے کہ جب تک یہ جو ادارے ہیں ہمارے بڑے، جب تک ان کے اوپر کوئی بات نہیں آئے گی، یہ لوگ ایکٹیو نہیں ہوں گے، اس طرف ان کا توجہ نہیں جائے گی، کیونکہ عوام کے اوپر سارا برڈن ہے. اس لیے عوام فیل کر رہی ہے، ہم اور آپ فیل کر رہے ہیں. ادارے لیکن سکون میں ہیں، کیونکہ کسی بھی ادارے کا کوئی بھی جو مراعات ہیں وہ نہیں کم ہوئی اب تک. تمام بڑے ادارے، میں چاہے جوڈیشری ہو، چاہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے پولیٹیشنز ہوں، ان سب کے حلوے مانڈے چل رہے ہیں. یہ سب ماشاءاللہ خوش باش ہیں. ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا. گاڑیاں فری، پیٹرول فری، گھر فری، بچوں کی ایجوکیشن فری، سب کچھ فری ہے.
تو ان کو کیا اثر ہونا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے ریزروز کتنے ہیں اور کتنے نہیں ہیں، ڈالر روپی پیرٹی کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے. تو مارکیٹ بھی اب وہی بات ہے کہ دوبارہ سے میلٹ ڈاؤن ہونی شروع ہوئی ہے، واپس سے مارکیٹ کیپ نیچے آنا شروع ہوا ہے. اب جیسے ہی آپ نوٹ کریں کہ پچھلے آج کا دن ہے یا پچھلے 2-4 دن سے جو مارکیٹ چل رہی ہے، اب بازار بیسیکلی ایک طریقے سے بند ہے. مارکیٹ جسے کہتے ہیں آف پڑی ہوئی ہے. کسی کو کوئی 1,00,000-2,00,000 شیئر بیچنا ہے، وہ بیچنے کے لیے کھڑا ہوگا تو وہ پرائس ٹوٹ جائے گی اس شیئر کی. کسی کو 1,00,000-2,00,000 شیئر صرف لینا ہے، وہ اگر اپنی بٹ کرے گا تو وہ شیئر پرائس تھوڑی بہت اپ سائڈ پہ ریفلیکٹ کر جائے گی. ادروائز مارکیٹ میں فی الحال کوئی ایکٹیویٹی اور کوئی پارٹیسپیشن ایسا نہیں ہے. ایک ہمارے پاس بہانہ تھا کہ یار انٹرنیشنل انفلیشن نے بھی ہم کو مار دیا ہے اور انٹرنیشنل معاملات نے بھی ہمارے ساتھ سونے پہ سہاگا کر دیا ہے. تو اب آپ نوٹ کریں کہ وہ تو ایک اللہ کی طرف سے دوبارہ سے ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہونی شروع ہو گئی کہ گیس پرائسز، آئل پرائسز اور جو فوڈ کوموڈیٹیز ہیں ان کی پرائسز میں ہم ڈکلائن دیکھ ہی رہے ہیں. لیکن مسئلہ پھر وہیں ہمارے ہی اینڈ پہ آ کے پھنس رہا ہے کہ ہم خود اپنے ملک کو ٹھیک کرنے کے موڈ میں اب تک نہیں ہیں، اور ابھی تک کوئی ایسے سیریس ڈیسیجنز یا سیریس کوئی ایسے اسٹیپس نہیں دیکھے گئے کہ جس سے ہمیں لگے کہ ہاں ان کو بھی کوئی ٹینشن ہے کہ ملک جو ہے ڈوبنے جا رہا ہے. تو اس وقت وہی بات ہے کہ میں کوئی ہوپ رکھوں، آپ کوئی ہوپ رکھیں، ہوپس سے سب کچھ تو نہیں ہونا ہے. اب پریکٹیکل کچھ سامنے آنا چاہیے. اب سیاست میں میرے حساب سے ٹھہراؤ آئے گا اور آ رہا ہے، نظر بھی آ رہا ہے. تو اللہ کرے ان کو اللہ پاک عقل دے تمام سیاستدانوں کو کہ یہ اپنی سیاست کو کچھ دنوں کے لیے گھر پہ چھوڑ کے آئیں اور ملک کے لیے ایک ساتھ بیٹھیں اور ملک کے فائنینس کو دیکھ لیں. ورنہ کچھ دنوں کی شاید بات ہے، مہینے 1.5 مہینے کی بات ہے کہ جن لوگوں کو آج ابھی فیل نہیں ہو رہا ہے انہیں فیل ہونا شروع ہو جائے گا. یہ جو جن گورنمنٹ لیول پہ جن کو مراحت ملی ہوئی ہے، یہ سب ٹھپ ہو کے اب بند ہونے کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ. میں اس سے زیادہ اور کوئی چیز فی الحال کہنے کے موڈ میں نہیں ہوں. سب کو پتہ ہے نیگیٹیوٹی ملک میں پریویل کر رہی ہے اس وقت ہر طرف. اب ایسی بات ہے کہ گروپس پہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں اور جی آپ کی جو فیول کنزمپشن ہے ملک میں وہ اس میں ڈکلائن ہے، سیمنٹ کی سیلز میں ڈکلائن ہے. یہ تمام چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ 16% انٹرسٹ ریٹ ہے آپ کا، اور اس انٹرسٹ ریٹ کے ہونے کے یہ تمام کانسیکوینسز اب ہمیں سامنے آنے شروع ہو رہے ہیں. خیر انٹرسٹ ریٹ بڑھایا بھی اسی لیے گیا ہے کہ گروتھ کو کسی طرح سے کرٹیل کیا جائے اور انفلیشن کو روکا جائے. تو انفلیشن رکنے کی انڈیکیشنز اسی طرح ہی سامنے آئیں گی کہ ڈفرینٹ جو ہے وہ اس طرح کی خبریں ہمیں سننے کو ملیں گی. پوائنٹ یہ ہے کہ آخر کب تک اچھا کچھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں نا کہ ہاں جی یہ دیکھیں یہ اسٹیپس لے رہے ہیں، اس سے یہ ہوگا اور اس سے ہم بہتری کی طرف ٹریک پہ چڑھیں گے. تو فی الحال ایسا کچھ نہیں ہے. فی الحال تو پولیٹیکل ہی پوائنٹ اسکورنگ چل رہی ہے دونوں طرف سے اور سب کو اپنی اپنی کرسیوں کی پڑی ہوئی ہے. ہاں ایک بات ضرور کہ یہ جو ریجیم چینج کے جو ایک ایپیسوڈ ہوئی ملک کے اندر، اب کم سے کم نئے آنے والے لوگوں کو جو نئے سیٹ پہ بیٹھے ہیں اداروں میں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ان کے پرانے لوگوں نے کچھ ایسی گڑبڑیں کی جس کی وجہ سے اتنا بڑا لاس ہو گیا ملک کا، تو اب سائیڈ لائن ہونے سے تو کچھ نہیں ہوگا. اب بیچ میں رہیں اور ان چیزوں کو اب ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت کر لیں. ادروائز کچھ دنوں کی بات ہے، عوام تو پس ہی رہی ہے. اب ان لوگوں کو بھی پتہ چلنا شروع ہو جائے گا معاملات بہت زیادہ خراب ہیں، اور انتظار کرنا چاہیے کہ کچھ پازیٹیو خبریں آنی شروع ہوں. کچھ کرتا ہوا نظر آئیں، یہ لوگ کوئی کام کرتے ہوئے نظر آئیں. صرف باتیں اور پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ سے اب معاملہ نہیں چلنے والا. مارکیٹ میں بھی زیادہ وہی بات ہے کہ والیومز اور شرنک ہو جائیں گے، ایکٹیویٹی بالکل ڈل ہو جائے گی. بازار اوپن ہونا کلوز ہونا ایک ہی ہو جائے گا، یعنی بازار کا کھلنا نہ کھلنا برابر ہے. یہ آپ آج صبح سے بھی دیکھ ہی رہے ہوں گے. تو اس لیے اس وقت کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کو لے کے میں اپنی امید پہ کوئی ایکشن کروں اس سے بہتر ہے کہ ویٹ اینڈ واچ. بازار میں ویٹ اینڈ واچ کریں، ٹھیک ہے. نہ بیچنے کی ضرورت پڑی ہوئی ہے ان لیولز پہ، اور نہ نیا خریدنے کی فی الحال ضرورت ہے. کچھ دن دیکھیں. اللہ کا شکر ہے کہ ایک ڈیفالٹ کا جو ایک فیئر سوشل میڈیا پہ پھیلایا گیا تھا اس سے ہم باہر آئے، ٹھیک ہے. آنے والے دنوں میں اب آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے کیا معاملات چلتے ہیں، جبکہ وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ میں آئی ایم ایف کے بغیر بھی ہم چل سکتے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا جب اسحاق ڈار آئے تھے تو میں نے ایک ویڈیو میں ایک بات کہی تھی کہ دیکھیں انہوں نے پہلے جو جادوگریاں دکھائی ہیں اکانومی میں، اب ویسا ماحول نہیں ہے. اب اسٹیٹ بینک
کی ایٹانومی سب سے بڑا وہ کی فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو اب نئے ٹولز کی طرف جانا پڑے گا. پرانے ٹولز سے جو ہے ملک کے فائنینشیلز نہیں چلیں گے, اور اب وہی فی الحال پوزیشن ہے. میرے حساب سے انتظار کریں کچھ دن کہ کچھ پازیٹیو خبریں آئیں تو مارکیٹ پہ اس کی ریفلیکشن ہم دیکھیں گے. اس وقت مارکیٹ کا اوپن ہونا کلوز ہونا میرے لیے برابر ہے. بازار اس وقت دیکھا جائے نا تو ایک طریقے سے بند پڑی ہے اور بازار انتظار کر رہی ہے. ہمیں بھی انتظار کرنا چاہیے. پیوٹ 42,400 ہے. 42,400 کے اوپر اگر مارکیٹ کھڑی ہوگی تو ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ اٹ مینس کہ مارکیٹ کو کچھ خبریں ملنی شروع ہوئی ہیں پازیٹیو اور بازار ریفلیکشن دکھا رہا ہے. سپورٹ 41,850 اور 41,200 یہ سپورٹس ہیں. لیکن اگر 41,850 بریک کرے گی مارکیٹ تو لاسٹ جیسے 2 منتھ سے میں کہہ رہا ہوں کہ مارکیٹ میں نیا لو نہیں بنے گا. تو اگر اب 41,800 کے نیچے جائے گی تو پھر نیا لو بننے والی بھی پوزیشن بازار دکھا سکتی ہے. کیونکہ دیکھیں بات یہ ٹائم بہت ضائع ہو گیا. رمضان سے لے کے آج تک یہ 7-8 مہینے ہیں, اس میں کوئی اسٹیپ نہیں لیا گیا ہے ملک کو سنبھالنے کے لیے اور ہمارے فائنینس کو سنبھالنے کے لیے. چاہے اسٹیٹ بینک ہو, چاہے فائنینس منسٹری ہو, چاہے اور ادارے ہوں, سب سن بیٹھے ہوئے ہیں. اب اسٹیٹ بینک کو یاد آ رہا ہے کہ امپورٹس پہ کٹ لگایا جائے. یہ ہم اور آپ جیسے اناڑی لوگ بھی پچھلے 1 سال سے کہہ رہے ہیں کہ امپورٹس کو روکو, یہ جو لگژریز ہیں اس کو روک دو, لیکن نہیں روکی گئیں کیونکہ یہ لگژریز بیسیکلی انہی لوگوں کے لیے ہیں, ہمارے آپ کے لیے تو نہیں ہیں. ہم نے تو کوئی BMW اور آڈی نہیں خریدی, تو انہی لوگوں کی سارے عیاشیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم بھگت رہے ہیں. تو اب اتنا بھگت لیا, میں تو کہہ رہا ہوں اللہ کرے اب ہو جائے ڈیفالٹ. ایک دفعہ ملک میں بلیک آؤٹ ہو, پیٹرول پمپس بند ہوں, یہ کھل کے ذلیل ہوں سب سارے ادارے, ٹھیک ہے. ادروائز ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو کچھ دن میرے حساب سے ویٹ کریں, انتظار کریں کہ کچھ اچھی خبریں آئیں. بازار کو نیڈ ہے اس وقت ٹریگرز کی, مارکیٹ کو ٹریگر نہیں مل رہا کوئی پازیٹیو. نیگیٹو تو آپ کو پتہ بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا. لیول ذہن میں رکھیں, 42,400 کراس ہوگا تو کمفرٹیبل ہوں گے. سپورٹ 41,800 اور 41,200. تھینک یو.